لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس امت کے اوپر عذاب استیصال تو نازل نہیں ہوگا. اس امت کو یوں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یہ حضور کی رحمت کے صدقے ایسا نہیں ہوگا، لیکن ان کو جھنجھوڑا ضرور جائے گا، ان پر چھوٹے عذاب ضرور مسلط کیے جائیں گے. اور وہ چھوٹے عذاب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ ارشاد کیا کہ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ تمہارے اوپر نیچے سے عذاب نازل کرے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں، اگرچہ دیگر مفسرین نے کہا کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ آسمان سے پتھر نازل ہوں اور اللہ اس پہ قادر ہے کہ پتھر نازل کرے، اور زمین کا عذاب یہ ہے کہ زمین سے زلزلے آئیں یا نیچے سے پانی پھوٹ پڑے جس طرح قوم نوح کے لیے تھا، یا زمین سبزہ دینا چھوڑ دے، بنجر ہو جائے، تو یہ نیچے کے عذاب ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوپر کے عذاب یہ ہیں کہ تمہارے حکمران نااہل ہوں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے تمہاری اولاد نافرمان ہوں. یہ اوپر نیچے کا عذاب ہے جو تمہارے اوپر مسلط کیا جائے گا. جب تمہارے اوپر نااہل حکمران مسلط کر دیے جائیں تو یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے. ایک روایت میں آیا اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے اموال ہیں. اگر میں مسجد سے نکلتے ہوئے جوتا چرا کے لے جاتا ہوں اور آرزو یہ رکھتا ہوں کہ میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسا حکمران آ جائے، تو میری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی. میرے اوپر عمر بن عبدالعزیز جیسے حکمران نہیں آئیں گے، چونکہ میرے عمل کے نتیجے میں میرے اوپر حکمران مسلط کیا جائے گا. میں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھوں، اپنے اندر اتر کے دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. میں اگر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اوپر بدترین حکمران مسلط کر دیے گئے ہیں جو ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں، ملک کے وسائل کو چاٹ رہے ہیں، تو میں خود دیکھوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں. حجاج بن یوسف بڑا ظالم شخص ہے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پچھلی امت کے لوگ اپنے سارے ظالم اکٹھے کر کے لے آئیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، تو دوسرے پلڑے میں ہم حجاج بن یوسف کو رکھ دیں تو ہمارا پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا. 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے ہیں. 1,70,000 لوگوں کا قاتل بصرے کا ظالم ترین حکمران حجاج بن یوسف. لیکن کچھ لوگ تھے کہ جو اس کے سامنے بھی حق بات کر لیتے تھے، اگرچہ وہ بہت سخت تھا اور بات بات پہ گردن کاٹتا اور کٹواتا تھا. کہتے ہیں بصرے میں ایک فقیر آ گیا تو حجاج بن یوسف نے اسے بلایا اور کہا کہ میرے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو اس نے کہا کہ تمہارے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ تم دوپہر تک سوئے رہا کرو. اس نے کہا یہ عجیب وظیفہ ہے. کہا ہاں یہ تیرے حق میں اور امت کے حق میں بہتر وظیفہ ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا تم دوپہر تک سوئے رہو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ تیرے ظلم سے بچے رہیں گے اور تیرے بھی نامہ اعمال کے اندر گناہ کم درج ہوں گے. اس لیے تیرے لیے بہترین وظیفہ ہے کہ تو دوپہر تک سویا رہے. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں جس کے جاگنے سے اس کا سونا بہتر ہو اس کے جینے سے اس کا مرنا بہتر ہوتا ہے. بدترین حکمران بصرے کا، انسانوں کا قاتل، بات بات پہ گردن کٹوا دینے والا. کسی نے کہا حجاج اگر تو بچہ تھا اس وقت تیری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن تو نے دور عمر تو دیکھا ہوا ہے، تو اتنا ظالمانہ انداز کیوں اختیار کیے ہوئے؟ تو حضرت عمر جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو جو حجاج نے جواب دیا وہ سنیے. 2 لفظ اس نے جواب دیا. کہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو حجاج نے کہا تبازروا اتامر لکم، تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بن جاؤ، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں. جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہو تو حکمران حضرت عمر جیسے ہوتے ہیں، اور جب رعایا ہی جور و ظلم کی خوگر ہو
اور اپنے رویوں کو ہم اگر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں تو ہمارے اوپر ایسے لوگ ہی مسلط ہوتے رہیں گے۔ اب 2018 کا الیکشن ہے، میں تو وہی کچھ دیکھ رہا ہوں، وہی لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں ہوئے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ 70 سال سے جو مشق ہو رہی ہے وہی دوبارہ ہونے والی ہے۔ وہ ایک پچھلا وقت تھا تو ایک بدبخت شخص مسلط ہو گیا، تو جب لوگوں نے کہا کہ اس سے جان چھوٹے تو جان چھوٹ گئی، تو پھر اس سے بدترین شخص بیٹھ گیا۔ تو میرے پاس کچھ لوگ آئے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی، آنکھوں میں موتیا اتر آیا۔ تو یہ موتیا اترتا رہے گا، اس لیے کہ ہم خود اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم خود اچھے ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کی چھتریاں تان دی جائیں گی، ہمارے اوپر اس کی رحمتیں سایہ فگن ہوں گی، ورنہ یہ مشق ہمارے اوپر ہوتی رہے گی اور ہم ظلم کا، تعدی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہوگا کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں، ہمارے رویے کیا ہیں، ہمارا طرز زندگی کیا ہے، ہمارا انداز معاشرت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب مسلط ہے کہ بدترین حکمران ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں۔ سیدنا عمر بن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو میں عرض کرنے لگا تھا کہ فرمانے لگے کہ اوپر کا عذاب یہ ہے کہ تمہارے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں، اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ تمہاری اولادیں نافرمان ہوں، تمہارے ماتحت خائن ہوں اور تمہاری اولادیں نافرمان ہو، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ اور اوپر کا عذاب یہ ہے کہ جو تمہارے اوپر ظالم قسم کے لوگ مسلط کر دیے جائیں، یہ تمہارے اعمال کی سزا ہے جو تمہیں اس طرح عطا کی جائے گی۔ اور تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ کہ تمہیں تشتت میں مبتلا کر دیا جائے گا، تمہیں تفریق میں مبتلا کر دیا جائے گا، تم باہمی گروہی تقسیم میں مبتلا ہو جاؤ گے، ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو گے۔ تو نتیجہ کیا ہوگا کہ سکون، طمانینت، امن جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے مفقود ہوگی۔ تم اپنے گھر کے اندر بھی قرار کی زندگی نہیں کاٹ سکو گے، بے چینی اور اضطراب تمہارا مقدر بن جائے گا۔ یہ سزا ہے رب سے دوری کی، یہ سزا ہے جو ہے وہ تمہارے اعمال بد کی۔ جب معاشروں میں، قوموں میں، گھروں میں، افراد میں، اداروں میں ظلم پنپتا ہے تو پھر قوم طمانینت اور سکون اور آرام اور راحت کی زندگی نہیں پا سکتی۔ آج میں اور آپ اپنے گھروں کے نظم کو دیکھ لیں، اگر ساس کا بس چلے تو وہ اپنی بہو کے ساتھ ظلم، زیادتی اور تعدی کرنے سے گریز نہیں کرتی، اور اگر بہو غالب آ جائے اور شوہر اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اس کے ہاتھوں سے ماں کا استحصال کرواتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے، آگے بڑھتے چلے جائیے، آگے پھیلتے چلے جائیے اور دیکھتے چلے جائیں کہ جس کے بس میں جو ہے وہ کرنے سے گریز نہیں کرتا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ہم اس صورتحال میں جکڑے ہوئے ہیں۔ تو آج اگر ہم اس صورتحال سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کرنا ہوگی، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہوگی، اور ظلم اور جبر نچلی سطح سے لے کے اوپر والی سطح تک اس سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہوگا اور اپنے دامن کو اس سے بچانا ہوگا۔ جب اپنے دامن کو ظلم سے، جور سے، تعدی سے ہم محفوظ کر لیں گے تو پھر اللہ جل شانہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی، اور وہ ہمیں وہاں سے دے گا جہاں ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، رزق کے دروازے بھی کھولے گا، ہمارے لیے خیر کی راہیں بھی کشادہ کر دے گا، اور برکتوں کے قافلے بھی اترنا شروع ہو جائیں گے، وسائل کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میرا وطن پاکستان اللہ نے اس کو مالا مال کیا ہوا ہے۔ میں ایک دن سورہ کہف کی تلاوت میں تھا تو جو ارشاد فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے معاملے میں اگر خاموشی اختیار کرو اور بولو گے نہیں تو تم میرے ساتھ